بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو بھی آگاہ ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ رمضان میں ملک کی حالت بہت بڑے خراب ہو رہے ہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ اس 16 دنوں میں، رمضان کے 16 دنوں میں 15 علماء کرام شہید ہو گئے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں جو رحمت اور برکتوں والا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں 15 علماء شہید ہو گئے ہیں۔ بعض کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا ہے، اور بعض علماء کے مساجد میں بم رکھ کر کے اس مساجد اور مدرسے کو بم کے ساتھ بڑھایا ہے کہ علماء بے دردی کے ساتھ شہید ہو رہے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پچھلے دن وہ بلوچستان میں وہ ٹرین بھی اغوا ہوا تھا، تو ان کا بھی خبر آیا، اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تقریباً 147 فوجی ہمارے پاس ابھی بھی ہے۔ کتنے فوجی؟ 200 فوجی۔ وہ کہتے 200 فوجی، اس ٹرین کے اندر 200 فوجی تھے، اور ہمیں اس جو فوجی جس سیٹ کے اوپر بیٹھا تھا نا، ہمیں اس کا بھی پتہ تھا کہ یہ فوجی فلاں سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ ان کا ویڈیو وہ یوٹیوب پر انہوں نے ڈالی ہوئی ہے، آئی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی 147 فوجی ہمارے پاس ہے جن کو ہم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ تو یہ حالات ہے ہمارے ملک کا، ہمارے حالات کدھر جا رہے ہیں، کہاں سے کہاں تک پہنچ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو جو بھی دنیا سے گئے ہیں، چاہے وہ ٹرین جو لے کے گئے وہاں پر لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، علماء دنیا سے چلے گئے ہیں۔ جو لوگ ان دھماکوں میں جو بھی دنیا سے گئے ہیں، تو مفتی منیر شاکر سمیت آپ کو پتہ ہے کوڑ ہٹک والے، تو جو بھی بخشش کے مستحق ہے اور مغفرت کے مستحق ہے، رب العالمین ان تمام علماء اور تمام لوگوں کا رب العالمین مغفرت نصیب فرمائے، رب العالمین ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور رب العالمین ان کے ورثاء کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ علماء شہید ہو رہے ہیں بے دردی سے، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ تو علماء ہے، انبیاء کے ورثہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو علماء ہے یہ انبیاء کے ورثہ ہے۔ تو یہ تو انبیاء کے وارث ہیں، منبر اور محراب کے یہ وارث ہے، آپ لوگ ان کو کیوں مار رہے ہو بیچاروں کو، ان کو کیوں شہید کر رہے ہو؟ اصل میں یہ علماء کو اس لیے ٹارگیٹ کر رہے ہیں، ایک تو پاکستان میں انتشار پھیلا رہے ہیں کہ علماء کیونکہ لوگوں کے وہ رہنما ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم اس کو ماریں گے تو لوگ نکلیں گے، انتشار ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ دین اٹھ جائے گا۔ تو وہ کس طرح اٹھ جائے گا؟ جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ دنیا سے چلے جائیں گے، پیچھے ہمارے طرح لے جائیں گے، تو وہ ہم بھی پھر چلے جائیں گے، تو پیچھے پھر کوئی جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ پھر بوڑھے کہیں گے کہ ہمارے ایک زمانے میں ہم بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے۔ تو اسی طرح یہ جو ہے نا دین اٹھ جائے گا، اور پھر ایک وقت ایسا ہے کہ یہ دنیا کا نظام درہم برہم ہوگا کہ تہس اور نس ہو جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گا۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے، ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو بندوں کا تذکرہ ہوا، احدہما عابد والآخر عالم، ان میں سے ایک عابد کو جانتے ہو آپ؟ عابد سے باب نہیں، عابد اس کو کہا جاتا ہے کہ جو دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر کے، وہ پہلے زمانے میں عابد ہوا کرتا چھوڑ گیا ہے کہ ہم علماء ہیں، لیکن شریعت یہ کہتا ہے کہ آپ مدرسے کو بھی سنبھالو، مسجد کو بھی سنبھالو، اور دنیا کے کام کاج بھی کرو۔ اور عابد اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر کے، بس ان کا کسی کے ساتھ تعلق نہیں، جا کر کے جنگل میں بیٹھ جاتے تھے، یا ایسے سمجھو کہ مسجد میں آ کر کے کونے میں بیٹھ گیا، دنیا کی کسی چیز کا اس کو پتہ نہیں ہے، بس دن میں بھی وہ مسجد میں اور رات میں بھی مسجد میں، نہ باہر نکلتا ہے، نہ کسی کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، کسی کے ساتھ بھی بات چیت نہیں، بس صرف اور صرف رب العالمین کا ذکر کرتے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عابد۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عابد۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو بندوں کا تذکرہ ہوا، احدہما عابد، ایک ان میں سے عابد تھا جو دنیا و ما فیہا سے کیا تھا؟ بے خبر تھا، اور ایک ان میں سے کیا تھا؟ عالم تھا۔ ایک عابد تھا اور ایک کیا تھا؟ عالم تھا۔ تو جب تذکرہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ان میں سے کون سا افضل ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کا فضیلت عابد کے اوپر ایسا ہے جیسے کہ میرا فضیلت تم میں سے ادنا بندے کے اوپر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح میرا فضیلت ہے نا، اب انبیاء میں بھی درجے ہیں فضیلت کا، تو سب سے پہلے جو اونچے درجے کے اوپر جو فائز ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ امام الانبیاء ہے۔ اسی طرح صحابہ میں بھی فضیلت ہے درجوں کا، سب سے پہلے جو ہے نا خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اسی طرح درجے بدرجے پھر سب سے ادنا جو صحابی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح میرا فضیلت اس ادنا صحابی کے اوپر ہے، تو اسی طرح ایک عالم کا فضیلت عابد کے اوپر ہے۔ تو اس لیے یہ لوگ علماء کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ یہ دنیا سے چلے جائیں گے، پیچھے پھر وہ دتورے رہ جائیں گے، تو وہ کسی کام کی بھی نہیں ہوتے۔ ایک دوسرا روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی
تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء، کہ علماء کی مثال ایسے ہے دنیا کے اندر زمین کے اوپر جس طرح ستاروں کا تاروں کا مثال ہے آسمان میں، جس طرح تارے آسمان کے اندر موجود ہیں نا، اسی طرح علماء زمین کے اوپر ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہتدی بہا فی ظلمات البر والبحر، کہ اس تاروں کے ذریعے سے، ستاروں کے ذریعے سے اندھیری رات میں لوگ بر اور بحر یعنی دریا میں بھی اور خشکی میں بھی لوگ ان تاروں کے ذریعے سے راستے کی رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ چاند ہو اور تارے ہو تو روشنی ہوتا ہے، تو اس روشنی میں آدمی اپنے راستے کے اوپر جاتا ہے اور راستے کو تلاش کرتا ہے۔ تو اسی طرح علماء ہے، وہ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے، اور یہ علماء جو ہے نا یہ مطلب رہنما ہے، نور ہے قسم کا، اسلام کا نور۔ ایک تو یہ ہے نا کہ جسم اس کا نور، جسم نور نہیں ہے، جس طرح کے بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ انبیاء کیا ہے، وہ نور ہے، بشر نہیں ہے، بلکہ انبیاء جسمانی بشر ہے، وہ نور نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے، وہ بشر ہے۔ ہاں ان کا کام ہے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا، روشنی کی طرف بلانا، نور کی طرف بلانا۔ اگر اس لحاظ سے ان کو نور کہا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ انبیاء ہے اس طرح کا نور یا بشر نہیں ہے تو وہ مشرک ہے، اور جس طرح میں نے پہلے کہا نا وہ بخشش کے بھی لائق نہیں ہے رب العالمین، اور ان کے لیے بخشش کی دعا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے میں نے اپنے دعا میں یہ کہا کہ جو بخشش کے مستحق ہے تو رب العالمین کو معاف فرمائے۔ تو یہاں پر بھی ہے کہ جو علماء ہے نا وہ ہدایت کے نور ہے، ہدایت کے چشمے ہے، نور کے چشمے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان علماء کے ذریعے میں لوگ ہدایت کی طرف آتا ہے اور نور کی طرف آتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا انطَمَسَتِ النُّجُومُ، جب تارے کی ستارے کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، بجھ جاتی ہے، وہ چھپ جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوشکا، قریب ہے کہ یہ جو ہے نا رہنمائی کرنے والے، رہنمائی حاصل کرنے والے وہ لوگ انت ذلہ، یہ گمراہ ہو جائے، یہ کیا ہو جائے، گمراہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رہنما دنیا سے چلے گئے ہیں، رہنما باقی نہیں رہے، کہ جو علماء تھے وہ نہیں رہے، علماء کو شہید کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں علماء دنیا سے چلے جائیں گے، جہاد کا نام لینے والا اور لوگوں کو اسلام کی طرف اور اسلام کی روشنی کی طرف بلانے والا، لوگوں کو نماز کی طرف بلانے والا، رمضان کا مہینہ لوگوں کو روزے کی طرف بلانے والا، دعوت دینے والا، جب یہ لوگ دنیا سے، یہ علماء چلے جائیں گے دعوت دینے والے، تو پیچھے جو ہے نا وہ جاگ رہ جائیں گے۔ کیا رہ جائیں گے؟ سمندر کی جاگ کی طرح وہ اوپر جاگ رہ جائیں گے، وہ کسی کام کے بھی نہیں ہو جائیں گے، تو اسلام خود بخود کیا ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ لیکن یہ ان کا کیا ہے، ارزو ہے، صرف ارزو ہی ارزو رہیں گے، جب تک رب العالمین نہیں چاہیں گے اسلام نہیں مٹے گا۔ ہاں قرب قیامت میں اسلام مٹ جائے گا۔ تو آج کل یہ اس لیے علماء کو شہید کر رہے ہیں۔ تو جتنے میں نے پہلے بھی کہا، جتنے بھی دنیا سے لوگ گئے ہیں، رب العالمین اگر وہ مستحق کیا ہے، بخشش کے مستحق ہے، رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے۔ جو لوگ شہید کر رہے ہیں جی ان میں کافر بھی ہیں اور مسلمان منافقین بھی اعلیٰ کار بنے ہوئے، جی ان کا حدیث کی روشنی میں جی ان کا انجام کے بارے میں تھوڑا دیکھیں، اس میں میں نے پہلے بیان کیا ہوا ہے، علماء نہیں، علماء نے صرف میں نے جو بیان کیا نا میرے یوٹیوب چینل کے اوپر وہ موجود ہے، صرف اپنے لیے میں نے وہ چینل کے اوپر ہے کہ اپنے لیے صرف دعا مانگنا، اپنے لیے دعا مانگنا اور ارزو کرنا۔ شریعت نے اس لیے بھی میں نے کیا کہ آدمی کہتا ہے اللہ مجھے موت دے دے، کیا ہے شریعت نے اس لیے بھی روکا ہوا ہے کہ اپنے لیے موت کی بد دعا بھی نہیں کرنی ہے۔ حالانکہ یہاں پر آتا ہے کہ اپنے اولاد کے لیے بھی موت کی بد دعا نہیں کرنی چاہیے اور اپنے مال کے خلاف بھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ٹائم دعا کی قبولیت کا ہونا تو پھر آپ کی دعا آپ کے خلاف اور آپ کے اولاد کے خلاف اور آپ نے جو مال کے خلاف دعا کی ہے نا ان کے خلاف آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی روکا ہوا ہے۔ تو پھر کسی اور کو قتل کرنا اور پھر علماء کو قتل کرنا جو کیا ہے رہنما ہے، ہدایت کے چشمے ہیں، ان کو قتل کرنا۔ قرآن شریف میں رب العالمین نے فرمایا کہ جو کسی کو ناحق قتل کرے نا حق قتل کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم ہے، اور وہ رب العالمین کے لعنت کے اندر گرفتار ہوا اور رب العالمین کے غضب کے اندر گرفتار ہوا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ خالدا مخلدا فیہا، یہ بندے کیا ہے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا۔ ہاں لیکن علماء حضرات فرماتے ہیں کہ ایک دن یہ بندے بھی جہنم سے نکل کر کیا ہے جنت کی طرف چلے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اگر زندگی میں ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا ہو تو اس کلمے کی وجہ سے وہ جہنم سے بچ کر کے جنت میں جائیں گے۔ لیکن ہاں اگر وہ علماء کے یا عام بندے کا، علماء نے کسی عام بندے کا خون کو وہ حلال سمجھتے ہیں تو پھر یہ بندہ پکا کافر ہے، یہ کیا ہے پکا کافر ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، یہ پھر کیا ہے جنت میں کبھی بھی نہیں جائے گا۔ لیکن اگر ہاں اس نے مطلب ہے کہ غلطی ہو گئی ہے یا اس نے علماء کو اس نے کہا کہ اس کا خون کیا ہے حلال ہے، بس کسی نے اس کو لالچ دیا یا آج کل جس طرح تنظیمیں ہیں اس کو قتل کر دو اس کو قتل کر دو تمہیں جنت مل جائے گا، سپاری دیتا ہے
ہاں وہی یا تمہیں جنت میں جائے گا. تو اسی طرح اگر اس کو علماء کو قتل حق پرست عالم کو اگر قتل کرتا ہے تو ایسے بندے کیا ہے, ہم اس کو کافر تو نہیں سمجھتے ہیں, ایک بار وہ کیا ہے جنت میں چلا جائے گا, لیکن ان کا فعل بہت برا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے رب العالمین کی کیا ہے غضب کے اندر گرفتار ہوں گے. تو رب العالمین ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے.